یہ جو مذاکرات ابھی کوشش کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، یہ جو 90 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ آنا ہے اس کے لیے بھی ہے، کیونکہ پہلے بھی مؤخر ہوا، مذاکرات شروع ہوئے تھے اور یہ مؤخر ہو گیا، اور ابھی بھی شاید یہ مؤخر ہو جائے۔ تو کیا یہ اس لیے مذاکرات پی ٹی آئی کر رہی ہے کہ یہ فیصلہ نہ آ سکے ان کے خلاف؟ دیکھیں، جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے تو حقیقت یہ ہے کہ خان صاحب کے علاوہ پی ٹی آئی کی وہ قیادت جو پارلیمان میں ہے، جن کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، ان کے مفادات تو اسی نظام کے ساتھ وابستہ ہیں کہ یہ نظام چلے۔ ان کی جو پرکس، پرویلیجز، وزارتیں، لیڈر آف دا اپوزیشن، فلاں فلاں کمیٹیاں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ ختم ہو جائے۔ تو وہ تو چاہیں گے کہ یہ مذاکرات آگے چلیں۔ اصل بات ہے کہ خان صاحب کا کیا رویہ ہوتا ہے، وہ بڑی حد تک طے کرے گا۔ خان صاحب اگر تیار ہوتے ہیں کہ جی یہ جو موجودہ سیاسی نظام ہے، پارلیمان ہے، اس کو قبول کر لیں اور انتظار کریں اپنی باری کا، تو شاید ان کی مشکلات میں کوئی نرمی ہو۔ اور اگر نہیں تو یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے، اس کا فیصلہ تو بہرحال آنا ہے، چاہے 6 جنوری کو آئے، چاہے 16 جنوری کو آئے یا اگلے مہینے آئے، لیکن جو فیصلہ ہے مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب کے حق میں ہوگا۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا کہ 19 مجرموں کی سزائیں معاف کی گئی ہیں، جو کہ 9 مئی کے حوالے سے، تو یہ بھی تو ایک قسم کا ریلیف نہیں ہے؟ نہیں، یہ بالکل بھی ریلیف نہیں ہے، کیونکہ ابھی مذاکرات کی بات نہیں ہو رہی تھی، ابھی یہ انقلاب کی بات کر رہے تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ اسی سال، پچھلے سال 20 اپریل کو کچھ لوگوں کو معافی دے دی گئی تھی اسی 9 مئی کے کیسز میں۔ تو ابھی بھی جن لوگوں کو معافی ہوئی ہے، جنہوں نے رحم کی درخواست کی، وہ ان کی کل سزا 2 سال تھی، جس میں سے 1.5 سال وہ پہلے بھگت چکے تھے۔ تو میں اس کو کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں سمجھتا، نہ اس کو کوئی ریلیف سمجھتا ہوں۔ جو بڑے بڑے جو لوگ ہیں، جس میں 10 سال والے ہیں، جن میں ان کے بھانجے بھی شامل ہیں، اور خان صاحب کی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے۔ تو یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک کمزور وکٹ پہ ہے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آنے والے دنوں میں مجھے یقین نہیں ہے 6 جنوری کو فیصلہ آئے گا 190 ملین پاؤنڈ کا۔ یہ ممکن ہے کہ یہ چند دن ملتوی ہو یا چند ہفتے ملتوی ہو، لیکن اس کا فیصلہ آئے گا، اور وہ خان صاحب کے حق میں نہیں ہوگا۔ جو اختیارات کے ناجائز استعمال اور 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے، یہ ممکن ہے کہ بشرا بیگم بچ جائیں، لیکن خان صاحب کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن کا کوئی امکان نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان یہ دوسری بیٹھک ہو چکی ہے، اور دوسری بیٹھک سے آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں کہ مطالبات جو سامنے رکھے گئے ہیں، حکومت یہ کہتی ہے کہ ان ریٹن سامنے نہیں آئے، یہ زبانی کلامی بات ہے، رویہ مثبت ہے، پیش رفت مثبت نہیں ہے، آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، پی ٹی آئی اور خان صاحب میرے خیال میں K2 کی چوٹی سے نیچے اتر کے مرگلا تک پہنچ گئے ہیں۔ زیادہ جو لچک ہے ہمیں پی ٹی آئی کی طرف سے نظر آتی ہے، اور یہ لچک خامخواہ نہیں ہے۔ دیکھیں نا، انہوں نے شروع کیا تھا کہ جی 26ویں آئینی ترمیم، اس کو ہم نہیں مانتے، اس کو منسوخ کریں۔ انہوں نے ایک وکلا تحریک کی دھمکی بھی دی تھی، اگر آپ کو یاد ہو۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم فارم 47 کی حکومت کو نہیں مانتے، اور ہم ان کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے، ہم بات کریں گے تو وہ صرف ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کریں گے۔
اگر آج کے اخبارات آپ کھول لیں تو جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرنی، ہم صرف حکومت سے بات کریں گے. جو ابھی ان کے مطالبات سامنے آئے تھے، جو ابھی تحریری نہیں ہیں، لیکن اس میں جو دو بڑے جو مطالبات ہیں، اس میں پہلا مطالبہ کہ جی 9 مئی اور 26 نومبر کے جو معاملات ہیں اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں. تو اس میں حکومت میرے خیال میں 26 نومبر والے معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنانے پر تیار ہو جائے گی. 9 مئی جو ہے اس کا کوئی امکان نہیں ہے، اس لیے کہ 9 مئی براہ راست اسٹیبلشمنٹ سے اس کا تعلق ہے، جس سے اب وہ کہتے ہیں کہ میں آپ سے بات نہیں کروں گا. تو اس پر تو بہت سارے مقدمات کی سزائیں ہو گئیں، کچھ لوگوں کی سزائیں معاف ہو گئیں، اور انتظار ہے سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ کرے کہ فوجی عدالتوں میں مقدمات سویلینس کے چل سکتے ہیں کہ نہیں. تو اس لیے 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن کا کوئی امکان نہیں ہے.